إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ سے متصل ہے توسل از امام علی النقی الہادی علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ سامرہ کی نیت سے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعرہ الصلوات. گزشتہ گفتگو میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لیے کچھ اپرچونٹیز عطا فرماتا ہے ٹرانسفارمیشن کی. مثال کے طور پر شب قدر ہے، روز عرفہ ہے، اسی طرح ماہ رجب المرجب کا پورا مہینہ شعبان المعظم اور رمضان المبارک. اور اس میں بھی اللہ عز و جل نے کچھ موقع مزید فراہم کیے ہوئے ہیں کہ مثلا رجب المرجب میں ایک رات رکھی لیلۃ الرغائب، امیدوں کی رات، تاکہ ایک مزید وسیلہ اور بہانہ بن جائے ایک بندے کا اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے. پھر رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، اس میں آپ دیکھیے گا کہ 3 ماہ بنتے ہیں تو اس کے بالکل وسط میں شب 15 شعبان المعظم، تاکہ انسان اپنے آپ کے لیے اسسمنٹ کر سکے کہ اب یہ اپرچونٹی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس میں سے ہاف گزر چکی ہے اور ابھی آدھا امکان مزید باقی ہے، تو میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں خود. تو شب برات میں اپنے آپ کو چیک کر لے، شب قدر میں مزید اپنی اصلاح کر لے، اور جو شب عید ہے رمضان المبارک وہ لیلۃ الجائزہ ہے، تحفہ حاصل کرنے کی رات. تو یہ پورا پیکیج ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا. وہ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اپنے نفس کی اصلاح میں ایک اہم ترین وسیلہ ہے شاعر اللہ کا ذکر اور ایام اللہ کو یاد رکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ کو دہراتے رہو، یاد رکھو. ایام اللہ یعنی جن ایام میں اللہ کی یاد آئے. تو جب معصومین علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہوتا ہے، شہادت کی مجلس ہوتی ہے، تو وہ بھی ایام اللہ کا ایک مصداق ہے. جو زیارت
ان امام نے تعلیم فرمائی جن کی شہادت کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو بکم تقبل الطاعۃ المفترضہ، اے اہل بیت آپ کے ذریعے سے جو فرض عبادتیں اور اطاعتیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اطاعت اور عبادت ہے وہ آپ کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے۔ تو میں اس کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں آگے مزید عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے کچھ مقام بھی رکھے ہیں، کچھ زمانے بھی رکھے ہیں۔ میں نے کہا رجب المرجب ان زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے۔ مقام آپ جانتے ہیں، مثلا حتیم کا مقام ہے، مثال کے طور پر زیر گنبد ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کی بھی ضمانت لی ہے۔ جن امام کی زندگی اس وقت ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے کہ 3 ائمہ ہیں اور تینوں کی ولادت سے لے کر شہادت تک آپ دیکھیے تو 100 سال کا سن بھی نہیں بنتا ہے، یعنی 3 ائمہ 100 سال میں انتقال فرما گئے اور شہید ہو گئے ولادت سے شہادت تک، جن میں امام علی نقی کے بابا ہیں، خود امام علی نقی ہیں اور امام علی نقی کے فرزند ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پے در پہ ائمہ علیہ السلام شہید ہو رہے تھے۔ امام جواد علیہ السلام ہیں 25 برس کا سن، امام علی نقی علیہ السلام ہے 42 برس کا 42 ایئرس، امام حسن عسکری علیہ السلام 28 ایئرس، کل ملا کے 95 ایئرس بنتے ہیں۔ 3 ائمہ 95 ایئرس کے اندر ولادت سے شہادت تک کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ مظلومیت کتنی بڑی ہے، یعنی وہ ہستیاں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، 95 سال کے اندر اندر 3 حجتوں کی شہادت ہو گئی۔ تو امام علی نقی علیہ السلام ہے بالکل وسط میں۔ اچھا، یہ شہادت کیوں پیدر پہ ہو رہی تھی، اس کی جانب میں گزشتہ مجالس میں اشارہ بھی کر چکا ہوں، شاید کسی حد تک تفصیل بھی پڑھ چکا ہوں۔ 2 منصوبے تھے بنی عباس کے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو 12واں آنے والا ہے وہ ہماری ہی نسل میں سے آ جائے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ شاید ہم ہی وہ 12ویں ہیں، یعنی پریٹینڈ کرنے کے لیے معاشرے میں متوکل، یعنی اللہ پر توکل کرنے والا۔ متوکل بذات خود فی نفسی برا نام نہیں ہے، متوکل یعنی اللہ پر توکل کرنے والا امام زمان علیہ السلام کے القاب میں سے ایک متوکل ہے، یعنی متوکل اس نے اپنے آپ کو اس لیے پہچانوایا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا یہ 12واں وہ ہے۔ تو جس طریقے سے مولا علی کے القاب سرقہ کیے گئے، ویسے ہی آخری علی کے القاب بھی سرقہ کیے گئے۔ اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں آپ کی خدمت میں، آپ خود جانتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ ایک منصوبہ ان کا یہ تھا کہ جو 12 حجت ہیں ان میں سے 12واں ہماری نسل میں سے آ جائے۔ تو ہماری نسل میں سے آ جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ازدواج کرو انہی اہل بیت سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مامون الرشید کی بیٹی کا ازدواج ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے، ام فضل، وہی ام فضل جس نے بعد میں زہر دیا خود امام محمد تقی علیہ السلام کو۔ تو ازدواج کیوں کیا اس نے؟ یہ محبت امام میں کیا ہوا ہے کیا؟ اگر محبت امام میں کیا تو پھر بعد میں زہر کیوں دیا ہے؟ یہ ازدواج اس لیے ہے کہ اب ان جواد کی نسل سے جو 12واں آنے والا ہے تو یہ میری بیٹی کا فرزند ہو اور فرزند کا فرزند ہو، تاکہ ہم اس کے جد کہلائیں اور بنی عباس اسے اون کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ام فضل لاولد رہی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی ازدواج ہوں گے اس میں لاولدی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومن فتین ہوتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ فرش ادا کے صدقے میں اتنا کچھ تاریخ کو جانتے ہیں کہ فقط ایک اشارہ کافی ہے پوری 200 سال کی تاریخ کے لیے۔ تو ایک منصوبہ تو یہ تھا، یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت جب اس سلسلے سے یہ نسل اہل بیت آگے بڑھی جو مامون کا سلسلہ نہیں تھا، تو اب بی بی سمانہ خاتون، جن کے بارے میں پھر میں بات کر چکا ہوں اور اس کے کچھ کلپس بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں، یہ میں خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ چونکہ آپ شاید سن چکے ہیں اسے، یا مومنین جو دیکھ رہے ہیں وہ سن چکے ہیں، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی باعظمت خاتون، امی عارفتن بحقی۔ امام علی نقی علیہ السلام فرمائے کہ میری ماں میری حق کی عارفہ تھی۔ یہ بیٹے کے حق کی عارفہ نہیں ہے، امامت کے حق کی عارفہ، عظیم الشان بی بی۔ وہاں سے نسل امامت آگے بڑھی، تو وہ منصوبہ ناکام ہو گیا بنی عباس کا کہ ہماری نسل میں سے 12واں آئے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پے در پہ شہید کرو اور اپنی نظروں کے سامنے رکھو، مدینہ سے بلا کر۔
تاکہ جب وہ 12واں آئے تو فوراً 12ویں کو قتل کر دو اور حجت خدا کا اختتام ہو جائے۔ مکروا، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، ومکر اللہ، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش ہوگی، اللہ کا اہتمام یہ ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا فرعون کے دربار میں، اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پہنچے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ سامرہ مدینہ سے، اور وہیں امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہیں امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہی مقام غیبت امام زمان علیہ السلام ہے، آج بھی مقام امام زمان علیہ السلام وہیں پر ہے۔ اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان ہی موسیٰ کو پالیں گے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ یہ سامنے رہے ہمارے، اب 10ویں ہیں یہ، پھر 11واں تو انہی کے ساتھ آیا ہے، پھر 12ویں کے بعد شہادت ہے، بس معاملہ ختم۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے 5 رجب المرجب، ایک روایت جو 2 دن بعد تاریخ آ رہی۔ البتہ یہ روایت سب کانٹیننٹ میں زیادہ معروف ہے۔ PSV کے آفیشیل کیلنڈر میں جو جشن ہوتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، وہ 15 ذی الحجۃ الحرام میں ہوتا ہے، جو روایت خود امام کے حرم کی اپنی مخصوصی۔ بہرحال یہ 2 روایتیں 212 ہجرہ، 12 کا تو آپ کو یاد رہے گا، 212، 254 میں امام کی شہادت ہو گئی، 232 یا 234 یہ وہ سن ہے کہ جب امام کو مدینہ سے سامرہ بلایا گیا، اور 20 سال سے زیادہ امام علیہ السلام یہ طے ہے کہ سامرہ میں رہیں، اور کچھ عرصے اس قید خانے میں بھی رہیں کہ اگر مجھے موقع مل سکا تو میں مصائب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، جن کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہیں کہ امام علیہ السلام کس مجمورے میں تھے، یعنی کس گودال میں امام کو رکھا گیا تھا اور قید کیا گیا تھا، اور کیا کچھ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، وہ اگر ہو سکا تو منزل مصائب میں پیش کروں۔ امام علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ، جو تقریباً روایت کے مطابق 2 سال کا سن تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اپنے بابا کے ساتھ وہاں پہنچے سامرہ۔ امام علی نقی کے فرزند کم از کم 4 ہیں، اور بیٹی علیہ ہے۔ فرزند جو امام علی نقی علیہ السلام کے ہیں سید محمد، سبھی آپ واقف ہیں، بلد میں عظیم الشان جن کا روضہ، عظیم مقام جن کا، اور جن کا روضہ مقام ہے واقعاً قضائے حوائج ہے، سبحان اللہ۔ صدام ملعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بھی جب اس نے اٹیک کیا تو عراق میں 2 روزے تھے کہ جس میں جانے کی وہ جرت نہ کر سکا صاحب حرم کی ہیبت و جلال کی وجہ سے۔ ایک حسین کا علمدار ابوالفضل عباس علیہ السلام کا روزہ، ایک امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند حضرت سید محمد کا روزہ۔ حضرت سید محمد کے جو معجزات ہیں اور ان کے حرم کی جو کرامات ہیں اس پر کم از کم ایک گفتگو چاہیے یہاں پر، کہ شیعہ سنی وہاں پر آتے ہیں اپنی حاجات کی برابری کے لیے، کوئی شخص جھوٹی قسم نہیں کھاتا وہاں پر، اپنے خاص طور پر مالی معاملات کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نزاع ہو جائے فائنینشلی، تو کہتے ہیں کہ چلو سید محمد کے حرم پر وہاں پر اللہ کی قسم کھاؤ، اس لیے کہ وہاں اللہ کی قسم جو جھوٹی کھائے حضرت سید محمد کی ذریعے کے ساتھ اس پر اسی وقت عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ یہ معروف ہے اہل قریہ کے درمیان۔ حضرت سید محمد تو امام علی نقی السلام کے فرزند، اب پہلے تھوڑا سا زندگی نامہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، پھر امام علیہ السلام کی زندگی کے 4 محور ہیں جو سامنے ہیں اس وقت، ورنہ تو امام علیہ السلام وہ ہے کہ خود امام علیہ السلام ہی کی حدیث ہے یہ، اس آیت کے بارے میں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے، اس میں 7 سمندر مزید مل جائیں، اور دنیا کے سارے درد قلم بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو تم اللہ کے کلمات لکھنا چاہو تو وہ کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمات ہم ہیں، جن امام کی شہادت کی مجلس میں، تو کبھی ختم نہیں ہوگی گفتگو۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو میں زندگی نامہ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، پھر 4 محور امام علیہ السلام کی زندگی میں، مختصر زندگی نامہ امام کا۔ میں نے ولادت آپ کی خدمت میں عرض کر دی، تاریخ شہادت پیش کر دی، امام علیہ السلام کی والدہ کا مختصر سا بیان ہو گیا، امام علیہ السلام کو مدینہ سے سامرہ لایا گیا۔ یہاں پر ایک جملہ اور اضافہ کر دوں کہ جب مدینہ سے سامرہ لایا گیا امام کو، تو متوکل نے 300 سپاہیوں کا لشکر بھیجا تھا امام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اہل مدینہ نے وہاں پر گریہ بھی کیا، وہاں پر کچھ مزاحمت بھی کی، بہرحال لیکن 300 سپاہی تھے اور سب کے پاس اسلحہ اور ہتھیار تھا، اور مدینے والے اس کو ریزسٹ نہیں کر پائے۔ مدینے والے گریہ کرتے رہے، اور اس آواز کے ساتھ اور اس سلسلے میں کہ جو امام بھی مدینہ سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ یہ خود ایک مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام یہاں سے گئے مدینہ سے، پھر کچھ عرصے بعد حسین کی شہادت کی خبر آئی۔
علی بن ابی طالب مدینہ سے گئے، کچھ سالوں بعد علی بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لے جایا گیا، بغداد کے زندان سے امام کی شہادت کی خبر آئی۔ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کا بہانہ بنا کر لے جایا گیا، خراسان سے امام کی شہادت کی خبر آئی۔ امام جواد علیہ السلام کو پھر لے جایا گیا، پھر قازوین سے امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی۔ تو اب ہم علی نقی کو نہیں جانے دیں گے، لیکن بہرحال جو ظاہری اسباب تھے اس کے اعتبار سے بامر مجبوری امام اسلام کو لے جایا گیا۔ جب امام کو لے جایا جا رہا تھا تو سپاہیوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے پیک سمر میں ونٹر کے ڈریس لیے پہننے کے لیے، اور سپاہی ہنستے رہے ایک دوسرے سے اور امام کا تمسخر اڑاتے رہے، اور ان سپاہیوں میں سے ایک وہ تھا کہ جو امام کا چاہنے والا تھا لیکن تقیہ میں تھا۔ تو کچھ لوگ جو جانتے تھے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، ان سے سب یہ مل کر کہتے تھے کہ تم کس امام کو ماننے والے ہو جیسے سردی گرمی کا بھی نہیں پتہ ہے، گرمی شدید ترین گرمی کے زمانے میں شدید سردی کے لباس لے کر جا رہے ہیں۔ اور امام علیہ السلام جس مقام سے گزرے تو وہاں پر ایک بحث اور بھی آ گئی کہ کچھ لوگ آ گئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، امام تو نہیں مانتے تھے، تو آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں تو آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک ایک مقام سے سینکڑوں لاشیں اٹھیں گے، اس لیے کہ ایک ہی مقام پر قیامت تک کے حالات میں سینکڑوں لوگوں کو اسی جگہ دفن کیا گیا ہوگا بار بار۔ تو جب حشر کا موقع آئے گا تو اسی جگہ سے 70 80 لاشیں اٹھیں گے۔ لیکن ہم جس صحرا سے گزر رہے ہیں، اب تک کی معلومات کے مطابق یہاں سے کسی انسان کا گزر ہی نہیں ہوا، اور اب تک کی معلومات کے مطابق یہاں پر کوئی بستی آبادی نہیں ہوئی۔ تو جب آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں سے ہر جگہ سے سینکڑوں لوگ اٹھیں گے، تو یہاں سے کون اٹھے گا؟ یہاں تو کوئی رہا ہی نہیں کہ کسی کی موت ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت شدید آندھی چلی، اور اتنی شدید آندھی چلی کہ جو گرمی کا موسم تھا وہ سردی میں بدل گیا، اور شدید سردی کی وجہ سے 80 لوگوں کی موت ہو گئی اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کون سے لاشیں اٹھیں گے؟ ایک تو جواب یہ ہو سکتا تھا، امام اسلام نے کہا کہ قیامت میں تو بہت دیر ہے، تو اللہ جانے کتنی آبادیاں یہاں پر ہوں گی اور کتنے لوگ دفن ہوں گے، وہ امام علیہ السلام کے علم کے مطابق جواب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ظاہر میں جو جواب تھا فوراً سامنے امام علیہ السلام نے واضح کر دیا۔ 80 لوگوں کی موت ہوئی، وہیں 80 لوگوں کو دفن کیا گیا۔ شدید سردی تھی، تو امام علیہ السلام کے پاس جو سردی کے لباس تھے، وہ جو امام کا چاہنے والا تھا نا، امام نے اسی کو لباس دیا کہ تم تقسیم کرنا شروع کرو لشکر میں۔ یہ کیا کیا امام علیہ السلام نے؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ اگر آپ امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں نا، تو امام آپ کو ایک تحفہ ایسا عطا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ولایت سے مزید قریب کر لیتے ہیں۔ کاش اس فقرے کی وضاحت کبھی اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ مجھے اور آپ کو عطا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو اپنی ولایت سے مزید قریب کر کے ایک زینہ اور اٹھا دیں۔ اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ایک خاص مقدار میں سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے گا، وہ چاہے خواب میں یا بیداری میں کوئی ایسی چیز دیکھے گا کہ جو اس سے ہماری ولایت سے اور قریب کر دے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ تم نے سورہ وہ پڑھا نا کہ جس میں لیلۃ القدر ہماری جدہ کا ذکر ہے، جس میں تنزل الملائکۃ والروح کا ذکر ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام پر۔ جب تم نے سورہ کثرت کے ساتھ پڑھا ہے نا، اب ہم تمہیں کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی کرامت، کوئی ایسا خواب، کچھ ایسا عطا کریں گے جو تمہیں ہمارے مقام معرفت سے اور قریب کرے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا نظام ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو امام، اب یہ زندگی نامہ میں سنا رہا ہوں کہ امام اسلام اس طرح سے مدینہ سے سامرہ پہنچے۔ درمیان میں ایک بات اور باقی ہے، وہ یہ کہ غدیر کا دن تھا اور امام کوفہ میں تھے، اور امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جد علی بن ابی طالب کے روضہ اطہر آج میں کہہ رہا ہوں ورنہ قبر مبارک سے گزروں، اور وہاں پہنچ کر امام نے ایک زیارت ارشاد فرمائی۔ تو اگر امام کی زندگی کے 4 محور میں سے پہلا میں آپ کے سامنے یہیں سے بات شروع کر دوں تو وہ یہ ہے کہ متوکل کا زمانہ وہ شدید زمانہ تھا کہ جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور حتیٰ واقعات تو میں نہیں سناؤں گا اس لیے کہ حتیٰ ممبر سے سنانا بھی بے ادبی ہے، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو گستاخیاں ہو رہی تھیں متوکل کے اپنے دربار میں، کہ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں سمجھائیں، اور 3 متون امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ انشاءاللہ جو ہمارے سامعین یہاں موجود ہیں
ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو زیارت جامع کبیرہ کے نام سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اس بندے اخیر نے جتنا ہو سکا اس کا ذکر کیا. یہ تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر آپ توحید کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو دعائے جوشن کبیر ہے. ولایت کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو زیارت جامعہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ جو 3 متون ہیں زیارت جامعہ، آیت اللہ مرشی نجفی کا بڑا خوبصورت لطیف جملہ ہے. فرمایا کہ زیارت جامع کبیرہ مومن کا مارننگ ورک آؤٹ ہے. ہر مومن کا مارننگ ورک آؤٹ جو ہے وہ اسپریچولی زیارت جامع کبیرہ ہے. تو اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیے، اسے میں نے 12 عرض کیا. ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، لیکن اسے روٹین میں رکھیں اپنے، جس میں غلو و تقصیر کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. کلام امام، فضائل امام، بزبان امام. علامہ مجلسی نے واقعہ بھی لکھا ہے، بہت سارے اور واقعات بھی ہیں کہ جب حضرت حجت سے مومنین کی ملاقات ہوئی 3 مرتبہ فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ. بہت سارے مستحب اعمال یعنی جو ہم رجاء مطلوبیت کی نیت سے کرتے ہیں، انکلوڈنگ جو اعمال ہوں گے لیلۃ الرغائب، یعنی ہم قربۃ اللہ تو نہیں کر رہے اس لیے کہ ابھی تک اس کی سند واضح نہیں ہے. قربۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے فرمایا؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے رجاء مطلوبیت کی نیت سے، اس امید پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. لیکن کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو مستحب اعمال کی کیٹیگری میں بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ان سے بھی سب سے اہم ہے واجب کی رعایت کرنا، حرام سے بچنا. رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک میں ایک تھوڑا سا مسئلہ مومنین کے لیے ہو جاتا ہے کہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں انہیں مستحبات ہی کی وجہ سے. مستحبات پہ بے انتہا اصرار کرتے ہیں، واجبات کا پتہ نہیں ہوتا. میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماؤں بہنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لیلۃ الرغائب کے کوئی اعمال نہ کیجیے، لیکن آپ نماز اور غیر نماز میں اپنا حجاب ٹھیک کر لیجیے. یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال کرنے سے زیادہ افضل ہے. قیامت میں صدا آئے گی کہ صبر کرنے والے آئیں، تو ایک گروہ آئے گا. صبر تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سب نے کیا تو ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ سبھی جائیں گے. لیکن وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ آواز آئے گی کہ پروردگار یہ صبر کرنے والے اسپیشل کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ صبر تو ہر ایک نے شاید اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے کسی نہ کسی مصیبت پر. کہنے یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جو واجبات کی ادائیگی پر صبر کرتے تھے. واجب کی ادائیگی پر کبھی آپ کو کوئی زحمت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی کہ صابرین کے بجائے متصبرین آئے، یعنی جنہوں نے بہت ہی زحمت اٹھا کر صبر کیا. پروردگار اب یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جو حرام سے بچنے پر صبر کرتے تھے. کبھی واجب کی ادائیگی سے مشکل کام ہے حرام سے بچنا. آپ رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک میں کوئی کام نہ کیجیے، واجب انجام دیجیے، حرام سے بچ جائیے. یہ ہر مستحب عبادت سے افضل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے زندگی میں. لازمی سی بات ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو واٹس ایپ پر آ رہی ہے وہ آپ انجام نہیں دے پائیں گے. تو کیا کچھ انجام دینا چاہیے؟ واجبات کی ادائیگی، حرام سے بچنا، اور مستحبات کی فہرست میں نافلہ نمازوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے انکلوڈنگ نماز شب. اور جن مستحبات کی اہمیت بہت زیادہ آپ کو علماء فقہا کے کلام میں ملے گی وہ نماز جعفر طیار، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا کہ کسی اور چیز کی طرف جائیے، اسی کو دہراتے رہیے. یہ سنت ہے ائمہ علیہ السلام. زیارت جامع کبیرہ تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 3 متون میں نے کہا. پہلا متن زیارت جامع کبیرہ، کاش وقت ہوتا تو میں کچھ فقرے پھر سناتا، میرے دل سے بڑی قریب ہے زیارت، لیکن بارہا سنا بھی چکا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. ایک ہے جب امام علیہ السلام سامرہ سے جا رہے مدینہ، غدیر کا دن آ گیا. امام نے کہا کہ میں اپنے جد کی قبر پہ جاؤں گا اور وہاں زیارت پڑھوں گا. یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر سختی کے ساتھ اللہ نے ایک آسانی رکھی ہے، پھر اس سختی کے ساتھ اللہ نے ایک اور آسانی رکھی ہے. اس پر تو میں گفتگو کر چکا ہوں آپ کے سامنے اس آیت پر. یا اللہ،
امام علیہ السلام نے زیارت غدیر پڑھنا شروع کی، جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ غدیر غیر غدیر، قریب دور، کسی بھی طرح سے علی بن ابی طالب کی زیارت پڑھیں۔ تو اگر زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی تو کم از کم پڑھیں اسے ایک بار، تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے، 2 صفحے کر کے پڑھ لیں۔ لیکن رجب میں جشن مولود کعبہ، رجب سے بڑھ کے کون سا مہینہ ہوگا کہ اس زیارت کو پڑھا جائے؟ 2 صفحے کر کے پڑھیں، ایک صفحہ کر کے پڑھیں۔ 37 آیتیں امام علیہ السلام نے مولا علی کے فضائل میں کہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 37 آیتیں۔ آپ کو زیارتوں میں معمولاً اس قسم کا مزاج کم ملے گا کہ امام ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے جائیں۔ یا علی یا امیر المومن انت الذی نطق القرآن، اے علی آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ایک کے بعد ایک امام اسلام آیتیں پڑھتے گئے، 37 آیتیں۔ انتہائی مجرب زیارت ہے، حاجات کی برابری کے لیے بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، کہیں دور کا ریفرنس بھی نہیں ہے۔ روزے غدیر امام السلام نے آیت پڑھی، زیارت پڑھی۔ ایک اور مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یہ امام کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں؟ جو متوکل اور خلفائے بنی عباس کا منصوبہ ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی وقت اور عظمت کو نعوذ باللہ من ذالک ڈاؤٹ فل کر دیا جائے، امام علیہ السلام نے رہتی قیامت تک کے لیے یہ متون ہمیں دے دی ہیں۔ اسے پڑھتے جاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاتے جاؤ۔ میری طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ انگلش میں پورا پڑھیے گا، بہت ضروری ہے، اور انگلش میں پڑھ کر انہیں سمجھائیے گا بھی پھر، اس لیے کہ جیسے آپ کو اردو میں پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، انہیں بھی انگلش میں پڑھ کر بھی سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ان زیارتوں کا ترجمہ ایک دفعہ انگلش میں پڑھیے گا ضرور، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے۔ ایک زیارت امام علیہ السلام نے اور تعلیم فرمائی، مفاتیح الجنان میں جو مولا علیہ السلام کی زیارتیں لکھی ہوئی نا، زیارت اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، یہ 5 زیارت امام علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، جس میں خاص پہلو کی جانب اشارہ ہے، السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم من غصب حقہ۔ یہ زیارت فقرہ امام علی نقی علیہ السلام کا ہے۔ اے ولی اللہ پر سلام ہو، آپ وہ سب سے بڑے مظلوم ہیں، پہلے مظلوم ہیں جن کا حق غصب کیا گیا۔ یہ اشارہ تھا واقع خلافت اور واقع فتح کی طرف۔ پہلا امر امام اسلام کے زمانے میں یہ ہے۔ دوسرا ہے اصلاح مردم، لوگوں کی اصلاح کرنی امام نے، تو وہ اصلاح کرنی ہے کبھی عقیدے کے معاملات میں، عمل کے معاملات میں، تو امام علیہ السلام حتی متوکل کے سامنے امام السلام، امام کے مصائب میں، مجھے مصائب میں پڑھنا تھا لیکن میں یہاں کہہ دیتا ہوں، امام کو بلایا جاتا تھا کبھی کبھار جب شراب کی محفل لگی ہوتی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک امام السلام کے سامنے شراب پیش کی جاتی تھی، اور اس وقت متوکل نے شراب کے نشے میں مست ہو کر کہا کہ کوئی غزل تو سنائیے گا کہ جس سے رونق بڑھ جائے محفل کی۔ کیا مصائب ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے۔ اور امام نے جب گریز کیا اور اس نے اصرار کر کے کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ کچھ اشعار نہیں پڑھیں گے، اور امام نے مذمت دنیا میں اشعار پڑھنا شروع کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ اس دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کے پاس باقی نہیں رہتا، اس دنیا میں مال، عزت، آبرود یہ پائیدار نہیں ہے، کسی کے پاس ہمیشہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ امام علیہ السلام کا بہرحال انداز کلام یہ ہے، چونکہ ولی اللہ ناطق ہیں، امام کا کلام اس طرح سے ہے کہ متوکل جیسا وہ زار و قطار رو کر شراب کو ایک طرف رکھ کر امام سے معافی مانگتا تھا۔ تو یہ اصلاح مردم ہے امام علیہ السلام کی زبان کثرت کے ساتھ۔ امام کبھی کسی کو بہت زیادہ مزاح کرتے ہوئے دیکھا، منع فرمایا کہ زیادہ مزاح کرو گے تمہاری ہیبت اور عزت ختم ہو جائے گی، ہر چیز صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ وہ اخلاقی پیغامات ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے دیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اور پھر مزید گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں ایک بات یہ پیش کروں، امام نے ایک کام جو کیا وہ یہ کہ اس زمانے میں فقہا اور علماء کی عظمت کو بٹھلایا لوگوں کے دلوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اسلام جانتے ہیں کہ اب میری شہادت ہو رہی ہے، 254 ہجری میں امام کی شہادت ہے، 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت ہے، اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
تو تیار کرنا ہے امت کو آخری حجت کے لیے کہ وہ پردہ غیبت میں ہوں گی. تو آپ نے رجوع کہاں سے کرنا ہے؟ تو راویان حدیث، فقہا. یعنی مثلا آپ نے شاہ عبد العظیم حسنی کا نام کس نے نہیں سنا؟ شاہ عبد العظیم حسنی، ان کی حیثیت امام زادے کی حیثیت تو ہے، لیکن اصل ان کی حیثیت انت ولی حق کا. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے برحق ولی ہو، مرحبا بک، درود ہو تم. شاہ عبد العظیم حسنی جب دنیا سے چلے گئے تو امام نے فرمایا کہ جو شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کو جائے وہ ایسے کہ جیسے امام حسین کی زیارت کو گیا. کیا کہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قم ابراہیم بن ہاشم قمی، علی بن ابراہیم قمی، احمد بن اسحاق شریع قمی، محمد بن عیسیٰ شریع قمی، ان سب کو قم میں رکھا ہے امام علیہ السلام نے کہ اگر تمہیں کوئی شرعی مسئلہ درپیش آئے ان سے پوچھو. اہواز میں علی بن مہزیار، نیشاپور میں ابراہیم بن عبدو، فضل بن شاہزان. یہ بچہ جانتا ہے، آپ جواب دیجیے گا مجھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتنے شاگرد معروف ہیں؟ 4000. امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردوں کی فہرست لکھی ہے علماء نے 185، لیکن یہ 185 وہ جینیس ہے. اس لیے کہ امام السلام نے بہت خصوصی کام کیا ہے. مثلا ان میں سے جو ابراہیم بن ہاشم قمی، علی بن ابراہیم قمی، 7,000 حدیثیں ان سے کتاب الکافی میں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا خصوصی کام تو لوگوں کو متوجہ کیا کی جانے. میں نے کہا اصلاح معاشرہ میں مثلا ایک مثال میں نے دی تھی، کسی کو مزاح کرتے ہوئے دیکھا، یہ بات درمیان میں کہہ دوں، ایسا نہیں کہ مزاح کرنا برا ہے. ہمارے پاس واقعات میں موجود ہے کتاب الفضائل میں کہ مولا علی سیدہ سلام اللہ علیہ یہ کانا یخرجان الی الصحرا، یہ دونوں معصوم ہستیاں یہ صحرا میں چلی جاتی تھیں اور وہاں پر گفت و شنید کرتے تھے اور مزاح کرتے تھے. یہ جو میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ دیکھیں جو ایک فیملی کا تصور ہے نا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو دیا ہے، اس کا ایک حصہ چادر تطہیر بھی ہے. ہاں، اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کہیں کہ میری والدہ ساری رات شب قدر میں عبادت کریں، اور جب میں یہ پوچھوں کہ آپ نے اپنوں کا تو نام ہی نہیں لیا دعا میں، تو بی بی یہ فرمائیں کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے اس کے بعد گھر والوں کا حق ہے. اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ کتابوں میں یہ بات، اور آج سے ہزار سال پرانی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مولا علی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ وہ تشریف لے جائیں. ہاں، اب جو مزاح بھی ہے وہ کس طرح کا ہے کہ بی بی یہ پوچھیں یا مولا علی علیہ السلام یہ پوچھیں کہ آپ بتلائیے گا کہ آپ کے بابا مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا آپ کو زیادہ چاہتے ہیں؟ اور اس وقت بی بی یہ فرمائیں کہ مولا علی علیہ السلام کے چلیں رسول اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، پھر جب جائیں گے تو رسول اللہ سے پوچھیں گے، اور پھر جب رسول اللہ سے پوچھیں کہ آپ سیدہ کو زیادہ چاہتے ہیں یا علی بن ابی طالب، اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ احب الیہ وعلی اعز منک الیہ، کہ فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، علی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ سب حضور مکرم، انا امزح، میں مزاح کرتا ہوں. دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک موقع ہے اور ایک حد وسط ہے. حضور مکرم اپنی پائے مبارک کو ایک طرف یوں جیسے ہم کہتے ہیں نا فولڈ کر کے یوں تشریف فرماتے، اور ایک پائے مبارک تھوڑا دراز تھا. تو جو پائے مبارک دراز تھا وہ حضور نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کی شبیہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ستون کی شبیہ ہے، کسی نے کہا کس کی شبیہ، کسی نے کس کی شبیہ. حضور نے اپنا دوسرا پائے مبارک دراز کیا، کہا نہیں یہ اس کی شبیہ ہے. جن کا جو لیول تھا ان سے اسی طرح کا مزاح کیا گیا. اللہم صلی علی.
رسول اللہ کی شبیہ یا وہ خود ہوں گے یا علی ابن ابی طالب ہوں گے. یقین نہ آئے تو شب ہجرت بستر رسالت پر دیکھ لیجیے گا. تو امام علیہ السلام نے بہرحال ہر اخلاقی موضوع کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حد کیا ہے. حد سے زیادہ غیر متعارف مزاح کرو گے ہیبت چلی جائے گی, عزت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کہاں مزاح کر رہا ہے کہاں مزاح نہیں کر رہا. ایک اخلاقی پہلو, ایک مثال دے رہا ہوں میں. ابو ہاشم جعفری عاشق امام علی نقی ہے. امام علیہ نقی علیہ السلام کی خاطر زندان میں گئے. آتے امام کے پاس کا بہت غربت کا زمانہ تھا تو دل میں شکایت تھی, تو امام علیہ السلام کے پاس جا کے شکایت کرنا چاہتا تھا. تو بیٹھا ہوا تھا, ابھی کچھ کہا نہیں تھا. امام نے کہا کہ ابو ہاشم کیا جو نعمتیں اللہ نے ادا کی ہیں اس کا شکر ادا کر لیا ہے کہ شکایت کرنے کے لیے آئے ہو میرے پاس. ہو سکتا ہے ابو ہاشم کے دل میں خیال آیا ہو کہ کون سی نعمت کی امام بات کر رہے ہیں, میں تو بڑی غربت میں ہوں. امام نے کہا سب سے پہلی نعمت عافیت کی ہے. عافیت نہ ہو آپ یہاں فرش پہ بیٹھ نہیں سکتے, میں یہاں گفتگو کر نہیں سکتا. ایک صلوات کا حق بنتا ہے امام علیہ نقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. میرے خیال میں ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ آپ آگے تشریف لے آئیے گا, چونکہ وہ سال تک مومنین ہیں. زیادہ سے زیادہ مومنین جب یہاں سامنے ہوتے ہیں تو بہتر ہے. تھوڑی تھوڑی جگہ ہے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. کیا کہنے, سبحان اللہ. مصائب سے پہلے چند دقیقے رہ گئے میرے پاس. پہلا امام نے فرمایا عافیت. عافیت نہ ہو آپ اپنی جاب پہ جا نہیں سکتے. عافیت نہ ہو انسان حتیٰ کوئی دینی کام نہیں کر پاتا اطمینان سے جب تک کہ عافیت نہیں. عافیت میں امن و امان بھی ہے, عافیت میں سکون بھی ہے. عافیت کا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اردو نعم البدل کیا ہے, اس لیے دعائے عافیت بھی ہے صحیفہ سجادیہ میں. بیان ہمارے ائمہ علیہ السلام نے سب کیا ہوا ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آغا احمدی میاں جی, ان کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا. وہ تہران میں ایک جگہ رمضان المبارک کا درس دینے کے لیے گئے. تو بازار تہران کی ایک مسجد تھی, تو وہاں کسی نے اٹھ کے یہ کہا کہ قبلہ صاحب یہ آپ پچھلی بار بھی یہی بات کر رہے تھے, اس سال بھی وہی بات کر رہے ہیں, یہی غیبت حرام ہے, جھوٹ حرام. تو انہوں نے کہا کہ کیا غیبت کرنا چھوڑ دی اس سال تم لوگوں نے؟ تو پھر کچھ اور بات. تو خیر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اہل بیت میں سے کچھ نہ کچھ وہ نیا آتا جائے کہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے. لیکن بہرحال اہل بیت علیہ السلام نے بیان سب کچھ کیا ہوا. تو عافیت پہلی نعمت عافیت. بات سے بات نکل رہی ہے میرے ذہن میں. حتیٰ جب رفع حاجت کے بعد باہر آئیں تو اس کے لیے ایک دعا ہے. اردو میں سناتا ہوں, عربی میں سناؤں گا تو یاد نہیں رہے گی آپ کو. اردو میں, تاکہ کم از کم ہم اردو ہی میں کہہ سکیں. روایت ہے رفع حاجت کے بعد باہر آؤ, یہ دعا پڑھو کہ پروردگار سب سے پہلے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غذا عطا فرمائی. پروردگار تیرا شکر ہے اس بات پر کہ جو تو نے مجھے غذا عطا فرمائی اس میں سے جو مفید تھا وہ میرے بدن میں جذب ہو گیا, اور تیرا شکر ہے اس بات پر کہ جو اس میں سے مضر تھا وہ میرے بدن سے دفع ہو گیا. سویٹ اینڈ سمپل, یہ عافیت ہے. اللہ جاجی بھائی, حق یہ ہے کہ آپ کی صلوات ساری دنیا میں مشہور ہو. عافیت. امام نے ابو ہاشم جعفری شکایت کرنے کے لیے آئے. امام نے کہا شکایت سے پہلے شکر کیا ہوا ہے؟ اچھا مولا کس بات کا شکر؟ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو بینک اکاؤنٹ خالی ہے, کیش ان ہینڈ کچھ نہیں ہے. ہاں. امام نے کہا عافیت. دوسری نعمت امام نے کہا ایمان. شکر ادا کیا ایمان کا. جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کتنے بت پرست ہیں یہاں پر بھی ہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت عطا ہوئی ہے؟ کتنے ایسے؟
دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں رجب المرجب کی حقیقت پتہ ہے کہ کس مولود کی آمد ہے رجب المرجب؟ وقت میرے ہاتھ سے بالکل پھسلا جا رہا ہے واقعی. امام نے کہا پہلی نعمت عافیت، دوسرا ایمان، تیسرا امام علیہ السلام نے فرمایا قناعت. قناعت کی نعمت کا شکر کیا ہے امام نے کہا قناعت، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری پوری کوشش کے بعد عطا کر دیا ہے اس پر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ ہے قناعت. اس کا شکر ادا کیا تم نے؟ ہاں سن لیجئے گا. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ فقط زبانی کلامی یا فلسفہ سنا دیں گے تو کسی کا پیٹ بھر جائے گا. امام نے پہلے اسے رزق معرفت دیا، پھر 100 درہم بھی عطا فرمایا. یہ نہیں کہ اس کی مدد نہیں کی امام نے، مدد کی امام نے، لیکن اس کی معرفت کو اور بڑھایا. یہ اخلاقی تربیت جو امام علیہ السلام نے کی. پھر لوگوں کی مدد کرنا، یعنی امام کی زندگی کے 4 محور تھے کم از کم، اس کی ہیڈ لائن میں نے آپ کو سنا دی. پہلے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و ولایت کو پہنچانا، دوسرا یہ کہ علماء و فقہا کو متعین کرنا اور ان کی جانب لوگوں کو ارجاع دینا، تیسرا لوگوں کی اخلاقی تربیت، اور ساتھ میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ کرنا لوگوں کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور قضاء حاجات مومنین، بلکہ مسلمین، بلکہ عوام الناس. یا یوسف ابن یعقوب ایک شخص ہے، کرسچن ہے، وہ متوکل نے بلایا تھا اس کو ٹیکس کے ایک معاملے کے لیے. جو متوکل جس کو بلا لیتا تھا کم از کم معاملہ زندان ہوتا تھا. اس کا ایک دوست تھا بڑا امام علیہ السلام کا چاہنے والا، اس نے آ کے کہا کہ تم اپنے امام کے بارے میں بڑا ذکر کرتے ہو تو کیا میری حاجت روائی بھی ہو جائے گی؟ کہا جاؤ امام کے پاس. امام کے پاس پہنچا، 100 دینار کی نظر کی امام کی خدمت میں. امام نے کہا جاؤ، متوکل کو نقصان نہیں پہنچائے گا. واپس آیا خیر و عافیت کے ساتھ. میں نے ابھی مجلس میں کیا جملہ کہا تھا؟ اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ایک قدم آگے بڑھائے، اہل بیت کچھ نہ کچھ اسے عطا کرتے ہیں. یہ خود گیا کرسچن ہے دنیا سے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ پکا عاشق علی بن ابی طالب علیہ السلام عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. متوکل کی ماں نے، متوکل کو پشت پر ایک بہت بڑا سا پھوڑا نکلا تھا اور اس کی ماں نے 1000 دینار کی نظر مانی تھی کہ میں علی النقی کی خدمت میں دوں گی. کیا کہنے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کے نمائندے، عالمین کے رب ہیں. اب متوکل کی حاجت کو امام علیہ السلام نے پورا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں متوکل کو علیہ السلام یا کہنا شروع کر دوں گا. یہاں سے لے جائیے بالکل پہلے علی تک معاملہ. ان کا حاجت پوری کرنا وہ رب العالمین کا نمائندہ ہونا ہے، میرا ان سے برات کا اظہار کرنا وہ میرے دین کا تقاضا ہے، تولا و تبرہ کا. بات واضح؟ فیضان گرامی گنجائش بہت ہے کہ بات ہو سکے. تقریباً 5 دقیقے رہ گئے ہیں مصائب کے لیے بس. میں کیونکہ کچھ ماتم بھی ہونا ہے اور وقت پر گفتگو ختم ہونی ہے. امام علیہ السلام جس مقام پر تھے، بالکل ساتھ ہی متوکل العین نے ایک مقام بنایا تھا سخت ترین وحشی جانوروں کو رکھنے کا. امام کو خوف میں مبتلا رکھے اپنے نظام میں. ایک قبر کھدوائی تھی امام کے سامنے کہ یہ تمہارا انجام ہے. نعوذ باللہ من ذلک. گستاخیاں کرتا تھا امام علیہ السلام کے سامنے اور واصل جہنم ہو گیا. ایک مرتبہ میں مصائب کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کے دلوں کو میں مدینہ پہنچا رہا ہوں ایک لمحے میں. جب سے سادات کی جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی حرمت پامال کی گئی نا، تو یہ ریت ختم ہو گئی پھر اہل بیت کے معاملے میں کہ ظالم ان کے گھر میں گھسنے سے پہلے اجازت طلب کرے. یہ میں نے کیا جملہ کہا آپ تک پہنچا یہ جملہ؟
آپ کا اپنا سگا بھائی بھی آپ کے گھر پر آئے تو اجازت طلب کریں گے نا. امام علی نقی علیہ السلام کے بیت الشرف پر آدھی رات کی تاریکی میں کود جاتے تھے متوکل کے سپر. سادات سیدانیہ تشریف فرما ہے گھر میں. پھر سے جملہ سنیے گا اور آپ نے محسوس کیا اس جملے کو جہاں صدائیں بلند ہوئیں. جب سے فاطمہ کا گھر جلا، اس دروازے کو جلانے کے بعد ظالموں نے آل علی آل زہرا ان کے گھر میں گھستے ہوئے اجازت نہیں طلب کی. پھر کبھی حسین کے خیموں میں گھسائے کربلا میں اور حسین کی بچی کو تماچے مارے گئے. کبھی امام صادق علیہ السلام کے گھر میں کود جاتے تھے اور امام کا گھر جلا دیا گیا. کبھی امام علی نقی علیہ السلام کے بیت الشرف میں رات کی تاریکی میں کود جاتے تھے. ہاں، امام کو بغیر امامے کے پا برہنہ گھسیٹ کر لے جایا گیا. ایک منٹ. اندھیرا اس لیے ہو گیا ہے کہ اب آپ کھل کے گریہ کر سکیں، امام علی نقی علیہ السلام کی یاد میں اپنے آپ کو لے جا سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام علیہ السلام کو جب لے جایا گیا تو میں نے کہا شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، متوکل شراب کے نشے میں تھا. یہ آخری علی ہیں کہ جنہیں شراب کی محفل میں گھسیٹ کر لے جایا گیا. اس سے پہلے لیکن ایک اور علی ہیں جو علی زین العابدین ہیں. جب علی النقی گئے شراب کی محفل میں، دربار میں جب سجی ہوئی تھی یہ محفل، تو ان کے بابا کا کٹا ہوا سر تشت میں نہیں رکھا ہوا تھا سامنے. جب علی زین العابدین علیہ السلام گئے تو سونے کے تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا اور یزید چھڑی مار رہا تھا حسین کے لبوں پر. اللہ اکبر. جب علی النقی گئے دربار میں تو ان کی مائیں بہنیں ساتھ میں نہیں تھیں. سید و ساجدین پر ہزاروں سلام ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، پیروں میں بیڑیاں تھیں. امام سر اٹھاتے نہیں تھے. جب کسی نے پوچھا کہ مولا سر جھکا کر وہاں کیوں کھڑے تھے، کہ تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ مسلم ابن عقیل تنہا آئے تھے، لیکن جب میں آیا مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، مسلم لیکن تنہا آئے تھے، لیکن جب میں آیا تو میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں موجود تھیں. وہ مرد اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھائے کہ جس کی بہن کے رخساروں پر تماچے لگ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. امام علیہ السلام کے ساتھ جب یہ گستاخی کی گئی نا تو امام نے بہت ہی مظلومیت کے عالم میں فرمایا کہ کیا میرا مقام ناقہ صالح سے بھی کم ہے. بس اس کے 3 دن بعد متوکل واصل جہنم ہو گیا تھا. جب امام کی زبان پر یہ فکر آ جائے نا، کسی بھی امام کی زبان پر، کہ کیا ہمارا مقام ناقہ صالح سے بھی کم ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا تھا تو حسین نے اس وقت فریاد کی تھی کہ پروردگار کیا صالح کی اونٹنی سے بھی میرے بیٹے علی اصغر کا مقام ہے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین، یا حسین یا حسین. ایک فقرہ سن لیجئے گا، بس چند لمحوں کا ماتم ہونا ہے کہ امام علیہ السلام جب ان کا وقت آخر آیا، میں نے کہا زندان کی تھوڑی سی تفصیل سناؤں گا، جا کر دیکھیے گا، اس پہ ویڈیوز موجود ہیں. ایک عراقی کو تو میں سن رہا تھا، بڑی دردناک تھی ویڈیو، کہ گودال آپ اندر جائیے، 30 سے 40 میٹر اس نے کہا وہ اندر ہے. 30 سے 40 میٹر تک وہ اندر، وہ مقام جہاں ایک انسان رہ سکتا ہے، فقط ایک انسان. اتنا تنگ ہے وہ، ایک انسان فقط گزر سکتا ہے. اس نے کہا کہ جب وہ اندر جائیں تو پھر اس کی جو چوڑائی ہے وہ فقط 1 میٹر ہے، یعنی کمر جھکا کے آپ نے رہنا پڑے گا وہاں پر. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے تھے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے عبادت کے لیے گوشہ عطا فرما دی، رب سے مناجات کے لیے ایک خلوت میسر آ گئی. ایک چھوٹا سا دریچہ تھا، بہت چھوٹا سا دریچہ، جس سے جتنی ہوا آ جائے اور جتنا نور آ جائے. میں قربان ہو جاؤں اپنے منہ سے قاسم امام علیہ السلام مولا کے اسیر بغداد کے. شہادت آنے والی ہے رجب المرجب میں، انشاءاللہ مصائب کا ذکر ہوگا اگر توفیق عطا. تو یہ تھا زندان امام کا، اتنا تنگ و تاریک کہ کچھ ایام امام نے وہاں گزارے، باقی ایام پھر اپنے بیت الشرف میں گزارے، نظر بندی میں. جب امام علیہ السلام کا وقت آخر آیا، میں آخری فقرہ کہنے لگا ہوں بس. بالکل جب وقت آخر آیا، حضرت سید محمد کی تو پہلے ہی وفات ہو گئی تھی، لیکن سید حسن یعنی امام حسن عسکری اور سید حسین یہ موجود تھے. امام کی ایک بیٹی بھی تھی علیہ جن کا نام ہے. یا اللہ، یہ گرد جمع تھے امام کے. روایت میں اس طرح سے کہ جب، یا شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تخیل ہو، لیکن جب وقت آخر زہر کے موقع پر یہ کیفیت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. جب
البتہ جہاں میں نے اس کو دیکھا ہے وہاں تو یہ روایت ہی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جب امام کے لب خشک ہو جاتے تھے نا تو امام کی اولادیں آتی تھی لبوں کو تر کرتی تھی. قربان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان خوش لبوں پر قربان ہو جاؤ. دو نہروں کے درمیان جس حسین کو 3 دن کا پیاسا مارا گیا. ایک روایت ہے کہ بالکل وقت آخر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اتنے پیاسے تھے کہ زمین سے آسمان تک حسین کو سیاہ دھواں محسوس ہوتا تھا. یا اللہ. ایک جملہ اور کہتا ہوں، یہ امام کے اعزا اقربا امام کے ساتھ جمع تھے، ٹھیک ہے، اور امام کی زوجہ بی بی حدیثہ خاتون بھی وہیں پر تھی. امام کی شہادت ہوئی. جانتے ہو حسین کے گرد بھی لوگ جمع تھے. کوئی کہتا تھا زور سے تلوار مارو، کوئی کہتا تھا جلدی سے خنجر مارو. آپ جانتے ہیں امام حسین کا سر کس نے قلم کیا؟ روایت میں اختلاف ہے، کیا خولی نے سر قلم کیا یا سنان نے کیا یا شمر نے کیا. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنا ہجوم تھا حسین کے گرد. کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، بلکہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح یہ حسین ابن علی پر ٹوٹ پڑے تھے. حسین کی بھی ایک بیٹی تھی کہ جو دیکھ رہے. اے امام علی نقی علیہ السلام، آپ کی دختر آپ کے ساتھ تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، لیکن جب حسین کی بیٹی باپ کے لاشے پر پہنچی تو بیٹی باپ کو پہچان نہ سکی، اس لیے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی. امام حسن عسکری نے ادب احترام سے تجہیز و تکفین کی. قربان اس امام پر جب کربلا میں 3 دن کے بعد پہنچے تو اپنے لبوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا. فرمایا هذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. اے بابا، آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے کہ میں چہرے کو قبلہ رخ کر دوں. اس کے بعد جب بنی اسد والوں نے کہا لاشیں دفن ہو گئے، کہا نہیں، یہ بھی ایک لاشا باقی ہے فرات کے کنارے. میرا چچا ابوالفضل عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. راوی کہتا ہے سید سجاد بہت دیر تک قبر میں رہے. میں وہاں پہنچا تو ایک ہی فقرہ کہتے جاتے تھے، اے چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی خبر دینے آیا ہوں. وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، سجاد کے سامنے زینب کا سر گلا ہے. یا علی النقی علیہ السلام، یا علی النقی علیہ السلام، ماتم حسین.